بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں دین کی اہمیت ہر زمانے کے اندر مسلم رہی ہے، اور قرآن و احادیث کے اندر علم دین کے حصول کے اوپر بہت سارے فضائل سنائے گئے ہیں، لیکن آج کے ماحول کے اندر دین کی اہمیت اور علم دین کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ آج کے ماحول میں دین اور علم دین کو پوری دنیا کے اندر بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیاوی علوم کو، دنیاوی فنون کو اجاگر کیا جا رہا ہے، اس پر محنت کی جا رہی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کا یہ دور کمپیوٹر، ٹیکنالوجی اور ترقی کا دور کہا جا رہا ہے۔ نئی نئی ایجادات جن کا کچھ زمانے پہلے تصور نہیں تھا، آج وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ہم خود اس سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ جو چیزیں پہلے 100 سال میں جتنا علم حاصل کیا جاتا تھا، آج چند سالوں میں وہ علوم حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اتنی تیز رفتار دنیا ہے، اور ان سارے فنون کے حصول کا مقصد صرف دنیا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے کچھ ترقی پا جائیں، دنیا کی دوڑ کے اندر شامل ہو جائیں، کچھ دنیاوی منافع حاصل ہو جائیں، دنیا کی زندگی عافیت کے ساتھ گزر جائے۔ اس سے زیادہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ حالانکہ ان چیزوں کو دوسرے مقصد کے اندر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ آدمی اپنی دنیا کی چیزوں کو آخرت کے حصول کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کی بھی راہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اور اس کو عالم کہا گیا ہے۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا گیا ما یعلم بہ الصانع، کہ عالم کا مطلب ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اس کے بنانے والے کو جان لیا جائے، یعنی اس کے اندر غور و فکر کر کے، اس کے مناظر کو دیکھ کر ان مناظر کے بنانے والے کو پہچان لیا جائے، عالم کے اندر غور کر کے یہ چیز جان لی جائے کہ اس کا کون بنانے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو اس کے ذریعے سے حاصل کر لیا جائے۔ یہ عالم کا مطلب ہوتا ہے، اور حقیقی علم یہی ہے جس کے ذریعے سے صانع کو
اور رب کو اور خالق کو اور مالک کو پہچان لیا جائے، جس کو دوسرے زبان میں علم دین کہا جاتا ہے، کہ علم دین کے حصول کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جان لیں۔ آج کے ماحول کے اندر ہر طرف اس دین کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ یہ دین جہاں پر زندہ کیا جاتا ہے، مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر، خانقاہوں کے اندر، دینی تنظیموں کے ذریعے ان تمام کو مختلف طریقے سے بدنام کرنے کی آج پوری کوشش چل رہی ہے۔ ہم سب ایک زمانے سے دیکھ رہے ہیں کہ مدارس کے اوپر یہ دہشت گردی کا اڈہ ہے، یہاں جنگ کے طریقے سکھلائے جاتے ہیں، یہاں جہاد کے طریقے سکھلائے جاتے ہیں، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ہم اپنے معاشرے کے اندر رہ کر یہ سمجھتے ہیں، یعنی اللہ نے ہمیں جس معاشرے کے اندر رکھا ہے کہ کچھ دینی شعور ہمارے اندر زندہ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ الزامات سراسر غلط ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے مسلمانوں کا جو ان الزامات کو حق بجانب سمجھتا ہے، اور ان الزامات کی بنیاد پر وہ مدارس سے، مکاتب سے، دینی تنظیموں سے، دینی جماعتوں سے بدگمان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس ماحول کے اندر مدارس کی، مکاتب کی، دینی تنظیموں کی، ان کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ ان کو اور منظم طریقے سے اور اچھے طریقے سے چلایا جائے، اور دنیا والوں کو ان کو اور اچھے طریقے سے پیش کیا جائے، کیونکہ ہندوستان ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر اسلام اور دین کی بقا کی صورت صرف اور صرف مدارس اسلامیہ کا وجود ہے۔ اگر یہ مدارس اسلامیہ موجود رہیں گے تو دنیا کے اندر دین وجود میں رہے گا، ورنہ دین کی شکل و صورت موجود رہے گی، اور شکل و صورت کے موجود ہوتے ہوئے کوئی فتنہ آئے گا، کوئی نظریہ آئے گا، اور اس کو خش و خاشاک کی طرح بہا کر لے کر چلا جائے گا۔ لوگ اپنے دین و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے۔ شکل و صورت کے اعتبار سے رہیں گے، ظاہری اعتبار سے رہیں گے، لیکن اندر سے کھوکھلے ہوں گے۔ پوری دنیا کی تاریخ پر ہم نگاہ ڈالیں، روس کا علاقہ جو کسی زمانے کے اندر، یعنی کہہ لیجئے کہ علماء دین کا گڑھ تھا، دنیا کے اندر جتنی بڑی بڑی شخصیات دین کے اعتبار سے پیدا ہوئی ہیں وہ اسی روس کے علاقے میں پیدا ہوئی ہیں، ماوراء النہر کے علاقے کے اندر پیدا ہوئی ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مدارس دینیہ کے اندر، چاہے وہ بخاری ہو، چاہے مسلم ہو، ترمذی ہو، ابو داؤد ہو، ہدایہ ہو، بیضاوی ہو، جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان ساری کتابوں کے مصنفین اسی ماوراء النہر اور روس کے علاقے کے تھے۔ یہ بخارا، یہ ترمذ، یہ نیشاپور اور یہ قزوین، یہ سب اسی ماوراء النہر کے علاقے کے اندر، روس کے علاقے میں ہیں، اور وہیں سے یہ لوگ پیدا ہوئے تھے، اور وہیں سے دین کی اتنی بڑی بڑی خدمت کی ہے۔ لیکن وہاں نسلوں کے اندر دین کے منتقل کرنے کا یہ منظم ذریعہ مدارس کی صورت میں موجود نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جب کمیونزم کا دور آیا اور اس نے اپنا نعرہ پیش کیا، پھر پورا علاقہ دہریہ ہو گیا، اور پورا علاقہ کفر کی آغوش کے اندر چلا گیا، اور نوبت یہاں تک آئی کہ وہ علاقہ جہاں پر دین کا ڈنکا بجتا تھا، مسجدوں کے اندر تالے لگ گئے۔ کوئی ایک آدمی نماز پڑھنے والا، اللہ کا نام لینے والا، قرآن پڑھنے والا نہیں بچا، اور تقریباً 1 صدی کا عرصہ اسی طریقے سے گزر گیا۔ 90-100 سال کا زمانہ اسی طریقے سے گزرا کہ اللہ کا نام لینے والا علاقے کے اندر کوئی موجود نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو توفیق دی، لوگوں کے اندر دین کی کروٹ ہوئی، اور لوگوں نے وہاں جا کر دین کی تبلیغ کی، پھر دین کا شہرہ وہاں پر پھیلا۔ یہ روس کا علاقہ۔ آپ اپنے ہندوستان کے اندر دیکھ لیجئے، جب 1857 کے اندر مسلمانوں کو ناکامی ہو گئی شاملی کے میدان کے اندر، جس کے اندر مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی،
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حافظ ضامن شہید اور ان کے رفقا جو اس جنگ کے اندر موجود تھے اور ان کو شکست ہو گئی، تو اس کے بعد انہوں نے جو میٹنگیں کی اس کے اندر کیا طے کیا؟ یہ نہیں طے کیا کہ ہمیں اور جنگ کرنی چاہیے اور اپنی فوج کو مضبوط کرنا چاہیے، لوگوں کو جنگ سکھانا چاہیے، حرب و ضرب کے آلات ہمیں استعمال کرنے چاہیے، یہ نہیں سکھلایا، بلکہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ اس ہندوستان کے اندر مسلمان کی بقا کس طریقے سے ہو سکتی ہے، کیا اس جنگ کے ذریعے ان کی بقا ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا، اس تجویز کو رد کر دیا کہ جنگ کے ذریعے ان کی بقا نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے وجود کی ضمانت دین کی بنیادوں کا وجود ہے، کہ جب دین اپنی بنیادوں کے ساتھ موجود ہوگا تب مسلمان یہاں پر باقی رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے 1857 کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد 1866 میں ہندوستان کے اندر پہلے مدرسے دارالعلوم کی بنیاد رکھی، مسجد چھتہ کے اندر انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، ایک استاد اور ایک شاگرد کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے پورے ہندوستان کے اندر مدارس کا جال پھیلایا گیا، اور وہاں پر کیا سکھلایا گیا کہ جب ہندوستان کے اندر انگریز آئے تھے انہوں نے اپنا ایک مشن چلایا تھا ہندوستان میں۔ کیا مشن تھا؟ کہ یہاں کے ہی مسلمان، یہاں کے رہنے والے اپنے رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں گے، لیکن اپنے غور و فکر کے اعتبار سے، اپنے دل دماغ کے اعتبار سے وہ عیسائی ہوں گے، اور عیسائیت کی ترویج کے لیے انہوں نے بے شمار پادریوں کو ہندوستان کے اندر بلایا تھا، اور وہ اسلام کے اوپر ہر نکڑ کے اوپر کھڑے ہو کر اعتراض کرتے تھے۔ تو علماء کرام نے بھاپ لیا کہ آگے چل کر مسلمانوں کا بیڑا غرق ہونے والا ہے، مسلمانوں کی بقا اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ مدارس اسلامیہ کو وجود دیا جائے، اور اسلام کی صحیح شکل و صورت، اسلام کی بنیادوں کو لوگوں کے سامنے اور ان کی نسلوں کے اندر منتقل کر دیا جائے۔ پھر مدارس کا جال پھیلایا گیا، اور اس کے بعد مکاتب کا جال پھیلایا گیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان کے اندر مسلمان اپنے پوری امتیازی شان کے ساتھ، اپنے پوری اسلامی تشخص کے ساتھ، اپنے پورے اسلامی وجود کے ساتھ، اسلامی شکل و صورت کے اعتبار سے ہر طریقے سے یہاں پر مسلمان موجود ہیں اور قانوناً موجود ہے۔ حالات بدلتے رہے، حالات آگے چلتے رہے، جو حالات پہلے آئے تھے کہ وہ ایک طوفان آیا انگریزوں کا اور ہندوستان ان کا بوریا بستر لپٹا گیا، لیکن آج دوسرے طریقے سے مسلمانوں کی بنیادوں کے اوپر اور ان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے رہنے والے لوگوں کی طرف سے، جو خصوصاً حکومت میں رہنے والے ہیں، انہوں نے جو مدارس کے اوپر حملہ کیا ہے، یہ اسی جڑ کے اوپر حملہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو اگر ختم کرنا ہے تو ان کی جڑوں کو کھوکھلا کرو، ان کے مدارس کو ختم کرو، ان کا تعلق علماء کرام سے کاٹو۔ اسی کے پیش نظر یہ دہشت گرد ہیں، علماء کرام دہشت گرد ہیں، جن کی شکل و صورت ایمانی شکل و صورت ہے، ان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کو سلاخوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے، مدارس کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور یہ پورے منظم طریقے سے چل رہا ہے۔ چنانچہ ان کے جو امریکہ اور اسرائیل سے تعلقات ہیں، وہاں کے سفر ہیں، وہاں سے ان کو اس کی اسکیمیں ملتی ہیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے یہاں کام۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ان حالات کے اندر علم دین کی اہمیت پہلے کے مقابلے کہیں اور بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ جمعیت علماء ہند نے اس کو محسوس کیا اور چند سالوں سے پورے ہندوستان کے اندر ایک مشن کے طور پر پورے ہندوستان میں مکاتب کے جال کے پھیلانا شروع کیا کہ ہندوستان کا کوئی بھی گاؤں مکتب سے خالی نہ رہے، ہر گاؤں کے اندر، ہر مسجد کے اندر مکاتب کو وجود دے دیا جائے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی بڑی کہ ہمارے نونہال جو آج اسکولوں کے اندر اور کالجوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ کس ماحول کے اندر تربیت پا رہے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر کیا باتیں اتاری جا رہی ہیں، وہ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ عیسائیت کے ماحول کے اندر اور ہندوازم کے ماحول کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم چاہے اپنے گھر کے اوپر جو ہے تو عربی پڑھانے کے لیے، اردو پڑھانے کے لیے ایک کیا کہتے ہیں استاد لگا لے، کو مہینے پر آ کر ہمارے بچوں کو پڑھائے، لیکن
طلبا کے اور بچوں کے ذہن کے اوپر جو بات بیٹھتی ہے وہ ماحول کا اثر بیٹھتا ہے، کس ماحول کے اندر ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سب سے پہلا آئیڈیل جو ہوتا ہے، سب سے پہلی مشعل راہ جو ہوتے ہیں اس کے والدین ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کو جو کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہی کرے گا۔ وہ اگر اس کے ماں باپ کوئی غلط کام کریں گے تو وہ بھی غلط کام کرے گا، اور وہ سمجھے گا کہ میں یہ صحیح کام کر رہا ہوں، اور اس کی دلیل کیا ہوگی کہ میری ممی یہ کام کرتی، میرے پپا یہ کام کرتے ہیں۔ ممی پپا کا اس کام کو کرنا اس کے لیے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پہلا آئیڈیل اس کے والدین، اس کے ماں باپ ہیں۔ پھر جب چند سالوں کا ہوتا ہے اسکول کے اندر جاتا ہے، اور وہاں پر اس کے جو اساتذہ ہوتے ہیں، اس کے جو ٹیچر ہوتے ہیں، اس کو جو تعلیم دیتے ہیں، اب اس کے آئیڈیل وہ اس کے ٹیچر ہو جاتے ہیں، اس کے مربی، اس کے مشعل راہ، اس کے لیے قابل اتباع شخصیت اس کے وہ ٹیچر ہوتے ہیں جن سے وہ اسکول کے اندر اور کالج کے اندر اور دوسری جگہ پر تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اب یہ مربی والدین سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اپنے والدین سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ اسکول کا ٹیچر، اسکول کے اندر جو ٹیچر سکھلائے گا، جو کہے گا، وہ بات اول نمبر کی ہوگی۔ اگر بات کوئی اسکول کے اندر وہ سیکھ کر آئے، غلط لکھ کر آیا ہے، انگلش کا، اردو کا، کسی بھی سبجیکٹ کا کوئی لفظ اگر غلط لکھ کر آیا ہے، اس کا والد کہے گا بیٹے یہ اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے ہے، تو وہ اپنے باپ کی بات کو نہیں مانے گا۔ کل تک وہ باپ جو سب سے بڑا تھا وہ فوراً کہے گا کہ اسکول کی میم نے ایسے ہی سکھلایا ہے، سر نے ایسے ہی بتلایا ہے، وہ چاہے غلط ہوگا۔ اسکول کے اندر کیا سکھلایا، غلط سکھلایا، صحیح سکھلایا، ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ بچے نے ہو سکتا ہے سننے میں سمجھنے میں غلطی کر دی، استاد نے صحیح بتایا اور سر نے صحیح بتایا، لیکن اس کے ذہن میں آ گیا کہ سر نے یہ بتایا ہے، تو وہ اپنے باپ کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم جن کے حوالے اپنے نونہال کو کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو، جن کو وہ اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، وہ کس طریقے کے ماحول کے اندر رہنے والے ہیں، ان کی ذہنیت کس اعتبار سے بچہ اسی چیز سے متاثر ہوگا۔ وہ کیسے کھانا کھاتے ہیں، وہ کیسا کپڑا پہنتے ہیں، وہ کیسے گفتگو کرتے ہیں، وہ کیا چیز ان کو سکھلاتے ہیں، بچہ اسی کو قبول کرے گا، اسی کو ایکسیپٹ کرے گا، چاہے ہم لاکھ اپنے گھر کے اندر اس کو کہتے رہیں، لیکن جو سر نے کہہ دیا وہ اوپر رہے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے نونہال کو ایسا ماحول مہیا کرنا ہے جس کے اندر ان کی دینی تربیت ہو سکے، دینی نشو و نما ہو سکے۔ اسی لیے جمعیت علماء ہند نے پورے ہندوستان کے اندر مکاتب کے جال کو پھیلایا، اور ہر سال 10 دن کے لیے تعلیمی بیداری مہم جمعیت علماء ہند کی طرف سے چلائی جاتی ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر ہر جگہ پر دینی تعلیم بیداری کی مہم چلائی جائے، ہر ایک کے دل کے اندر، ذہن کے اندر یہ بات اتر جائے کہ دینی تعلیم کو حاصل کرنا از حد ضروری ہے۔ میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ ہم دنیاوی تعلیم کو حاصل نہ کریں، ہم انگریزی حاصل نہ کریں، ہم میتھ نہ پڑھیں، ہم دنیا کی ڈگری حاصل نہ کریں، سب حاصل کریں، سب کچھ حاصل کریں۔ ہر ایک کی ضرورت ہے اس دنیا کی رفتار کے ساتھ چلنے کے لیے، ہمیں سب چاہیے، ہمیں CA بھی چاہیے، IPA بھی چاہیے، اور ڈگری والے بھی چاہیے، دنیا کے عہدیداران بھی چاہیے۔ ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں تو دنیا کے لوازمات ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہم بیمار بھی ہوں گے، ہمارے مقدمات بھی ہوں گے، ہم کاروبار کریں گے، ہمیں وکیل کی بھی ضرورت پڑے گی، سب ہوگا، ہر ایک کی ضرورت ہے، لیکن ہر ایک کو ہمیں پہلے اس ماحول سے گزارنا چاہیے کہ دوسرے ماحول میں جانے کے بعد وہ مسلمان ہونا نہ بھولے کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ ہم ان ماحول میں جاتے تو ہیں، لیکن جانے کے بعد ہم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ ایمان کا سودا کرنے کا مطلب یہ کہ ہم ایمان کو کمتر سمجھتے ہیں، اور ان دنیاوی ڈگری کی اہمیت ہمارے اندر بڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اگر اس طریقے سے دنیاوی علوم، دنیاوی فنون حاصل کیے جا رہے ہیں تو یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان جاہل رہے، دنیاوی فنون حاصل کیا جائے، لیکن دین کی بنیادوں کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے یہ مسجد کے مکتب ہیں اور بنیادی مکتب جن کے اندر اپنے بچوں کو ہم بھیجیں، اسکول کے اوقات کے بعد مکاتب کے اندر بھیجیں جن کے اندر دین کی بنیادی باتیں ان کو سکھلائی جاتی ہیں، عقیدے کی باتیں سکھلائی جاتی ہیں۔ جب بچپن کے اندر یہ باتیں پڑھ لیں گے، اس کے بعد ان کے سامنے کوئی اور نظریہ پیش کیا جائے گا، کوئی اور عقیدہ پیش کیا جائے گا، اس کے ذہن میں پہلے آئے گا کہ مکتب میں داخل ہونے کے بعد میں نے پہلے پڑھا تھا کہ تم کون ہو، جواب میں پڑھا تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان کا جواب اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، پھر اس کے اوپر جو دوسری محنت کی جائے گی
وہ کسی قیمت پر اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جب اس کے سامنے پیش کیا جائے گا فلاں آدمی یہ نبی بن کر آئے ہیں، فوراً پڑھے گا کہ میں نے اپنے مکتب میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزماں خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ فوراً اس نظریے کو رد کر دے گا۔ تو میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، ان مکاتب کی اہمیت ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو اسکول کے ساتھ ساتھ ہم ان مکتب کے اندر داخل کریں، ان کو ماحول مہیا کریں۔ اس کے لیے آپ کے مسجد میں جو مکتب چلتا ہے اس میں بچے پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ نیا سیشن 1 اپریل سے شروع ہونے والا ہے، 1 اپریل سے لے کر 10 اپریل تک اس کے اندر نیا داخلہ ہوگا۔ آپ حضرات اپنے بچوں کو لے آ کر اس کے اندر داخل کریں۔ بچوں کی جو عمر ہوگی وہ کم سے کم اول کا پڑھنے والا ہو، اس سے نیچے کے یعنی LKG UKG کے بچوں کا داخلہ نہیں ہوگا۔ درجہ 1 سے یا اس کے اوپر کے جو بچے ہوں گے ان کا داخلہ ہوگا۔ دوسرا اعلان، 2 اپریل بروز منگل صبح 9 بجے جامعہ اسلامیہ کے اندر بخاری شریف کا ختم ہے۔ حضرت مفتی صاحب بخاری کی آخری حدیث کا درس دیں گے۔ آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے، منگل کو صبح 9 بجے جامعہ اسلامیہ میں، اور اسی دن رات میں اسی جامعہ اسلامیہ میں جامعہ سے فارغ ہونے والے فضلاء، قراء اور حفاظ کی دستار بندی ہوگی، اور اس کے بعد حضرت مفتی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے دونوں پروگرام میں شرکت کی درخواست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔